اور سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ میں صمیم قلب سے، دل کے اتھاہ گہرائیوں سے اس بہترین ایونٹ پہ، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے پہ منتظمین کو اور کابل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ پبلک اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو، بار دیگر نعیم کمال عباسی صاحب کو، پرنسپل صاحبہ کو، ہماری عزیزہ ہیں، میں سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح عثمان عتیق صاحب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے ہم صوفی بھی ہیں اور ہم پولیٹکس میں بھی کسی حد تک ہیں، بہت سے کام جو کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، اس اعتبار سے اس ساری محنت، مشقت اور مجاہدہ سے آگاہ ہوں۔ اور جس طرح آپ نے یوں کہیے کہ جنگل میں ایک منگل کا ماحول، علمی اور روحانی ماحول آپ نے یہاں قائم کیا، گو کہ صوفیوں کی دھرتی ہے، صحابہ شریف ایک بڑی جگہ ہے، چھوٹی بستی مگر بڑی جگہ، جس کا روحانی پس منظر ہے، لیکن یہاں علم کی شمع کو فروزہ کرنا، اس روشنی کو عام کرنا، اس میں کوئی شک نہیں، اور شہداء کے ساتھ اس نسبت کو منسلک کر دینا اور اس پوری تاریخ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا، نسلوں کو اور بچوں کو اور پشتوں کو، یہ تمام باتیں بڑی روح افزا ہیں، یہ تمام باتیں حوصلہ افزا ہیں، ان کے اندر انسپائریشن ہے، ان کے اندر ایک پیغام ہے، ان کے اندر ایک میسج ہے۔ تو میرے پاس اپریسیشن کے لیے، داد تحسین کے لیے ذخیرہ الفاظ میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اپریشیٹ کر سکوں۔ میں بس وہی بات دہراؤں گا عثمان صاحب کی کہ جو پرفارمنس تھی وہ بالکل بیسٹ اور ویل پریپیئرڈ تھی، وداؤٹ ہیزیٹیشن جتنی دیر ہم بیٹھے، آپ کے ٹیبلوز ہیں، آپ کے سپیچز ہیں، ایون آپ کی کنڈکشن جو ڈیفینیٹلی وہ بھی انگلش اور اردو میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایوری سنگل جو آپ کی یہاں ایکٹیویٹی جس کو ہم ملاحظہ اور مشاہدہ کر سکے، اس پر میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو داد تحسین دیتا ہوں۔ آرگنائزرز کو، بار دیگر ٹیچرز کو، ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے، پیرنٹس کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، والدین کا، آپ سب کا، تو بے پناہ اپریسیشن اور داد تحسین۔ میری جو فیلنگز ہیں، میرے جو کور آف ہارٹ، جو میری ڈیپسٹ میرے دل کی جو فیلنگز ہیں، اس پہ میں آپ کو، مجھے بہت پہلے یہاں آنا چاہیے تھا، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن چلو آج عثمان عتیق صاحب آپ کی سنگت میں یہاں آنا ہوا تو بہت اچھا لگا۔ آپ کا بڑا خوبصورت خطاب، بڑی اچھی اپروچ، مطالعہ، وین، ایوری تھنگ کلیئر، یہ ایک ورثہ ہوتا ہے، اصل ورثہ یہی ہے، باقی سارا کچھ فانی چیزیں ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی کریکشن نہیں ہے، بڑوں کی کریکشن نہیں کرنی چاہیے، یہاں مولانا ریاض عباسی صاحب نے مینشن کیا میرے ڈاکٹریٹ کے حوالے سے، تو اس میں بالکل کوئکلی کہ میرا آنرری ڈاکٹریٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی بیسڈ ڈیلیور یونیورسٹی سے، جو پیس کی پروموشن پہ، ایون گلوبل پیس، اور جو میرا ریگولر تھیسس سبمٹڈ ہے وہ ہے صوفی جیو پولیٹیکل آرڈر، بیلنسنگ سپورٹ ان دا ریلیجن، یہ ٹاپک ہے، اس پہ میرا ریسرچ ورک ہے، لیکن اس کے لیے میں کووڈ پیک پہ تھا، UK گیا تھا، اس کے بعد میں ٹریول نہیں کیا، تو اس کے لیے مجھے جانا پڑے گا اور جا کے اس ڈگری کو کلیکٹ کرنا پڑے گا، تو یہ اس کی، لیکن اس سے کوئی سروکار ہمارا فقیروں کا نہیں ہے۔ میں بسان شریف اس درگاہ کا خاک نشیں ہوں جہاں 350 سال ہمارے بزرگوں کو ہو گئے ہیں، اور میں اپنے آپ کو عالم یا سکالر، یہ ساری باتیں ہمیشہ ان ٹائٹل سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فقیر ہیں اور خانقاہ کے فقیر کے حلوانے پہ، اس پہ ہمیشہ ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ یہاں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور بہت سی جہتیں ہیں، لیکن یقیناً ڈیفینیٹلی یہاں سپیچز کے ساتھ بچوں کا اور بچیوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی شروعات اس تمہید کے بعد بجائے میں اپنی بات کروں، آپ کے بینر پہ جو دعا مینشن ہے، قرآنی دعا ہے، آیت ربانی ہے، ربی وقر ربی زدنی علما، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، اور یہ قرآنی ارشاد، اس میں بڑا پیغام ہے تعلیم کے لیے، علم کے لیے، اگر ہم میں کوئی پیغام لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری بات موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، Almighty Allah increase my knowledge
اور ایک اور ٹرانسلیشن اس کو جو ماڈریٹ انگلش ہے اس میں ڈاکٹر مشرف سید ہیں UK میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ آلمائٹی اللہ انکریز می ان نالج، مجھے شرح صدر دے، میرا سینہ کھول دے۔ تو علم کا تعلق، علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم اندھیروں کو کافور کرتا ہے، علم جہالت کو مٹاتا ہے، علم جہالت کی ضد ہے، علم سلامتی ہے، برکت ہے، فہم ہے، فراست ہے، تفقہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تفقہ دیتا ہے، فقہ، اس کو علم دیتا ہے، نالج دیتا ہے۔ اور علماء نے بتایا کہ بہترین علم یقیناً دین کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام قرآن پاک میں جا بجا شرح صدر کی بات ہے، علم کی بات ہے، روشنی کی بات ہے، اشرف المخلوقات جو انسان کو قرار دیا گیا تو اس کو جو سپیریئر بنایا گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اور ایٹریبیوٹس اور خصوصیات دی ہیں ان میں علم کی خصوصیت کی بنا پہ اس کو اللہ نے منفرد مقام دیا۔ تو میں بہت تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، میں ٹو دا پوائنٹ، میں وداؤٹ اینی ڈیلے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ میرا خیال ہے ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور یہ مجاہدہ جو کرتے اس طرح کے اسکول لک جگہوں پہ جہاں سہولیات نہیں ہیں وہاں یہ ایفرٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی انسپائریشن اس کے اندر ہے۔ ایک تو یہ ارشاد پاک ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں، اس طرح کی کبھی بھی مجلس میں جانا ہو کہ ہمارے آقا و مولا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ میں استاذ بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، استاذ بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو مجھے بتائیں، میں ٹیچرز کو کہوں گا کہ آپ سب کچھ ہوتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کا، اس سے بڑا اعزاز اور سند آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز کو اپنے لیے منسوب کیا اور بیان کیا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، معلم انسانیت۔ ہر فرد علم اور حکمت اور تعلیم اور نور اور کرم کے ایسے چشمے پھوٹے اس دربار سے، اس عالی دربار سے، علم نشرہ کی سینہ اقدس سے، سبحان اللہ، جس کی عظمتوں کے آگے علم اور فہم کے لمبے لمبے جو کج کھلا ہے وہ بھی سرنگوں ہو جاتے ہیں اس بارگاہ میں۔ اتنا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور امام بوصیری نے اس پہ قصیدہ بردہ آپ اکثر پڑھتے ہیں بچے بھی، اس میں لکھا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، آپ کا جود و سخاوت آپ کی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے خزانے آپ سخی آقا ہیں، اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے، آپ نے تقسیم فرما دیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور فرمایا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی شان یہ ہے، علم کی شان، جنہیں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ کہا لوح و قلم کا علم رسول اللہ کے علم کا ایک حصہ ہے، مختصر سا حصہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب لوح اور قلم کا علم اس علم کا ایک حصہ قرار پایا تو خود علم کی وسعت کیا ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا کہ میں علم، میں سٹی آف جو نالج ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اس کی عظمت پر آگاہ کرتی ہیں اور ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں۔ ارشاد سن لیجیے آقا کا، سیدنا ابو درداء راوی ہیں، قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، یقول من سلک طریقا یبتغی فی علما سلک اللہ له طریقا الی الجنہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی علم کے حصول کے لیے، علم اور نالج کے لیے اس راستے پہ نکل پڑتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس علم کے راستے سے اسے جنت کا راستہ عطا فرماتا ہے، جنت کا راستہ۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ ملائکہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اب اس کو کیٹیگرائز کیا گیا، میں اس پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک گیا، لیکن علم ہر صورت میں علم نافع ہے، بینیفیشل نالج ہے، اور کوئی علم بے سود نہیں ہوتا۔
اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، ایک علم والے کے لیے، عالم کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں عالم دین، چونکہ بیسٹ نالج قرآن و حدیث کا نالج ہے، علم نافع دل کے علم کو کہا گیا، قلوب کی اصلاح کے علم کو کہا گیا۔ صحابہ شریف میں اگر یہ بات ہم نہ کریں کہ باطن اور ظاہر کو ساتھ ملا کے علم باطن، علم ظاہر، دا آؤٹر نالج اور انر نالج دونوں کے لے کے ساتھ چلنے سے اسے علم نافع قرار دیا گیا۔ یہ بہت فائدہ اور علم ہے، علم نافع، بینیفیشل نالج، جس کی اور بھی حدیث پاک میں اور مقامات پر بھی اس کی وضاحت بھی کی گئی اور اس کی تحسین کی گئی۔ آقا فرماتے ہیں علم والے کے لیے زمین و آسمان میں اللہ کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے اندر، سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، آقا فرماتے ہیں علم اور نالج اور وزڈم اور ویژن والے کا جو شرف ہے بغیر علم والے پہ، ویسے ہے جس طرح چاند باقی سارے ستاروں پر ایک شرف رکھتا ہے اور اس پر عظمت رکھتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء پھر انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے، کیا چھوڑا؟ انما ورثوا العلم، انہوں نے علم وراثت میں چھوڑا۔ علم وراثت یہ ورثہ ہوتا ہے، میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا، میں بناوٹ کی بات ہی نہیں کرتا۔ عثمان عتیق صاحب کو آپ سن رہے تھے، یہ وراثت ہوتی ہے جو منتقل ہوتی ہے، اس میں ویژن ہوتا ہے، وزڈم، نالج، علم، فہم، ادراک، یہ ورثہ اصل ہوتا ہے۔ یہ ورثہ صالحین کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، انبیاء کا ہے، مقربین بارگاہ کا ہے اور رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے یہ ورثہ پکڑ لیا، آقا فرماتے ہیں فمن اخذ بھی، جس نے یہ ورثہ پکڑ لیا، علم والا اخذ بحظ وافر، اس نے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا، اس نے کونین کی دولت حاصل کر لی، بہت سی عظمت حاصل کر لی۔ تو یہ میرا نکتہ تھا اس لیے تاکہ میں کو دین کا میسج بھی یہاں بجائے اس کے کہ میں لیفٹ رائٹ ہو جاؤں، میں یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا تاکہ اس میں ایک انسپائریشن ہے، اس پیغام ہے، اس کو ہم اخذ کریں۔ اور میں اس نکتے کو کنکلوڈ کروں گا کہ علم جیسا میں نے کہا ہمیشہ مفید ہے، ٹھیک ہے، دین کا علم ہونا چاہیے، ہمیشہ بچوں کو سیکھنا چاہیے، قرآن پاک کی تعلیم ہمارے اداروں میں دی جاتی ہے، وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، عمل کریں، لیکن علماء نے لکھا ایسا کوئی بھی علم جس کے بعد آپ کسب کر کے رزق حلال کما سکیں، اپنے فیملی کو چلا سکیں، سپورٹ کر سکیں، وہ سارا علم نافع ہے، بینیفیشل نالج ہے۔ اور علم نافع کو صدقہ جاریہ قرار دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ تین باتیں جو فرمائی، جب بندہ چلا جاتا ہے دنیا سے، اس کے بعد جو بات بطور صدقہ جاریہ اس کا فیض جاری رہتا ہے، اس میں ایک علم بھی ہے جو چشمہ فیض آپ نے یہاں شہداء کے نام پہ جاری کیا۔ میرا پہلا نقطہ یہ ختم ہوگا۔ دوسری بات، میں شہیدوں کی عظمت کو سلام پیش کروں گا۔ ہم سب قابل خان شہید، شہداء تحریک آزادی کشمیر، شہداء افواج پاکستان، شہداء تحریک پاکستان، شہداء آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، افواج پاکستان کے شہیدوں نے جو قربانیاں دی اس خطے میں، پھر میں کہوں گا کہ مجاہد اول رحمت اللہ علیہ کے رفقا جو اس خطے کو لبریٹ کرنے کے لیے، آزادی کے لیے ان قربانی دی، تو شہیدوں کو سلام عقیدت پیش کرنا ہماری باطنی اور ایمانی ضرورت ہے۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھیں، ہمارے شہداء نے، ہماری بیٹیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، جوانوں نے، وہاں کے اسٹوڈنٹس نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور جس وقت سے زندان لیڈرشپ ہماری بیہائنڈ دا بار، ان کی قربانیاں، اس کو نظر انداز کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اس آزادی کے سفر میں ان کے ساتھ شریک ہیں، ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور وقت انشاءاللہ آئے گا جب آزادی کا سویرا طلوع ہوگا۔ اور آف کورس جس طرح عثمان عتیق صاحب نے یاسین ملک صاحب کی بات کی ہے، یہ بہت بڑی قربانی میں سمجھتا ہوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ ان قربانیوں کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو بھارتی مذہب و مذاہب ہے اس کے، اور مودی کی جو آئینی دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی، اس فساد، اس ظلم، اس جبر، اس اسٹیٹ ٹیررزم کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم مل کے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اہل کشمیر کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہ پورا خطہ، پورا پاکستان انشاءاللہ آپ
آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کو فتح یاب فرمائے، قومی سلامتی کے ادارے جو ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور ہم بھی پیغام پاکستان کے پروموشن کے لیے نیشنل نیریٹو ہے آل دا ٹائم ہم ایکٹیو رہتے ہیں، انشاءاللہ اس روشنی کو ہمیشہ پھیلاتے رہیں گے۔ پیغام پاکستان بھی اتحاد کا پیغام ہے، یونٹی کا پیغام ہے، جرت کا پیغام ہے، ثبات کا پیغام ہے، اور ہر طرح کے ٹیررزم کو ریجیکٹ کرتا ہے، ایکسٹریمزم کو ریجیکٹ کرتا ہے، افتراء کو انتشار کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور قوم کو اتحاد اور وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ وہ پیغام انشاءاللہ لے کے ہم اس سفر کو جاری و ساری رکھیں گے۔